ابا، ہمت کریں، آپ ہمیں چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ وقت تھا جو تیزی سے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وقت کو اپنے ہاتھوں میں جگنوں کی طرح قید کر لے۔ اس کے باپ کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ تکلیف سے چہرے کا رنگ سرد پڑ رہا تھا اور اس کی لرزتی پلکیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے ضبط کرتے ہوئے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمنا پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنے والد کی آنکھیں کھلی رکھے، مگر جب دل ہی مر جائے تو انسان آنکھیں کھول کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ اس کی تو جینے کی امید ہی ٹوٹ گئی۔ وہ تو موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا اسے اس چھوٹے سے ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان لڑتے ہوئے۔ نہ ڈاکٹر یہاں پر آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا چیک اپ کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا۔ ہمنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے باپ کو ہسپتال لے کر جائے۔ غصہ اسے سب لوگوں پر آ رہا تھا، سب سے زیادہ ارسل پر۔ مانا کہ اس نے خود ہی ارسل کو رابطہ رکھنے سے منع کیا، مگر وہ تو محبت کا دعوے دار تھا۔ کیا اس کا دل یہ گواہی نہیں دے رہا تھا کہ ہمنا اس وقت مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور ہمنا کو اس وقت اس کی مدد کی ضرورت ہے؟ آج کتنے دن کے بعد پھر ڈاکٹر راؤنڈ پر آ گیا۔ بالآخر انہیں ہمنا کے رونے تڑپنے پر ترس آ ہی گیا تھا۔ وہ اس کے باپ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں آ گئے، مگر انہیں دیکھ کر چیک کر کے ڈاکٹر نے مایوسی والی خبر سنائی تھی۔ اس نے جواب دے دیا تھا کہ ہم اس ہسپتال میں بائی پاس سرجری نہیں کر سکیں گے، آپ کو اپنے والد کو لے کر شہر کے بڑے ہسپتال جانا ہوگا۔ ہمنا اس بات پر آنکھیں کھولے منہ پھاڑے انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ بھلا وہ اکیلی اپنے باپ کو شہر لے کر کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن اس کے پاس نہ تو شہر جانے کے پیسے تھے اور نہ ہی معلومات، اور نہ ہی کسی مرد کا سہارا۔ ہمنا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ دے اور اپنے والد کی صحت خرید لائے۔ ہمنا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کل سے وہ کتنی خوش تھی۔ اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہونے جا رہا تھا اور اس کی ارسل کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی تھی، مگر اس کی خوشی کی عمر کتنی مختصر تھی۔ خوشی سے پہلے اسے اس پریشانی کو چھیلنا پڑ رہا تھا۔ نہ جانے آنے والا وقت اسے کیا رنگ دکھانے والا تھا۔ اس کی منگنی سے محض 2 دن پہلے ہی اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے اپنے مرتے ہوئے باپ کو دیکھ کر وہ ڈاکٹر کو رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کے باپ کی مدد نہیں کر سکتے؟ مگر ڈاکٹر کی آنکھوں میں بے رحمی اور مطلب پرستی چھلک رہی تھی۔ یہ ہسپتال صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کی جیبیں بھری ہوئی تھی۔ یہ ہسپتال نوابوں کے لیے تھا۔ اس گاؤں میں نواب اور امیر زادے ہی تو آتے تھے، کیونکہ ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی مٹھی گرم کر کے ہی یہاں سے باہر جائیں گے۔ ڈاکٹر بھی جی حضوری میں ان کی تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ ہمنا بڑبڑاتے ہوئے ہسپتال کے راہداری سے نکل کر باہر دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی جو اسے شہر لے جاتی۔ کرے تو کیا کرے؟ بغیر کرائے کے اسے کون شہر میں لے کر جائے گا؟ اور وہاں جا کر وہ کیا کرے گی؟ تبھی اس کی نظر اپنے گلے میں جھولتی ہوئی چین پر پڑی۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر اب سوال یہ تھا کہ ہسپتال کیسے پہنچے۔ اس نے بھی تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے والد کو یہاں اکیلا تڑپتا نہیں چھوڑے گی۔ وہ ہسپتال کی عمارت سے نکل کر باہر آ گئی اور اسی وقت ایک بڑی کالی شیشوں والی پراڈو گاڑی گزرتی نظر آئی۔ یقیناً یہ یہاں کے کسی نواب زادے یا رئیس کی تھی، جو کہ غریبوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ان کی مدد تو کرنا دور کی بات تھی، وہ تو انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ ایک ارسل ہی تھا جس نے کم حیثیت لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر اسے اپنے پورے خاندان سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر کیا کرتا کہ دل تو ہمنا کے لیے ہی تڑپ رہا تھا۔ ایسے میں ساری دنیا کی مخالفت مول لے کر بھی اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ ہمنا کو اس وقت اس پہ بہت غصہ تھا، تب بھی تو اس سے مدد لینے کی بجائے وہ اس گاڑی والے کو روکنے لگی تھی۔ قسمت کو آزمانے میں کیا حرج تھا؟ یہی سوچ کر وہ ہمت کر کے بھاگتی ہوئی گاڑی کے سامنے گئی اور ہاتھ ہلا کر اسے روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ گاڑی رکی اور دروازہ کھلا تو ایک اجنبی نوجوان شاندار شخصیت کا مالک باہر نکلا۔ وہ اس علاقے کا نہیں لگتا تھا۔ اس کا لباس
اس کا شاہانہ انداز گو کہ بتاتا تھا کہ وہ کسی اونچے گھرانے کا ہے، مگر گاؤں کے مردوں سے اس کا حلیہ قطعی مختلف تھا، کیونکہ اس نے شہری طرز کا لباس زیب تن کیا تھا۔ ہمنا کو اس وقت اس کی شکل و صورت سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ صرف اپنے والد کو بچانے کی فکر میں تھی۔ ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی کہ کیا وہ اس سے مدد لے۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ شازل تھا، جو گاؤں میں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا۔ وہ ہمنا کو غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھنے میں ہی کم حیثیت گھرانے کی لڑکی لگتی تھی۔ اس کے جسم پر معمولی لباس تھا اور پاؤں میں معمولی جوتے، مگر اس کے چہرے کے نقش بہت حسین تھے، خاص طور پر اس کی ظاہر آنکھیں جو انہیں دیکھے تو گویا انہی میں ڈوب کر رہ جائے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور جتنی گھبراہٹ میں وہ مبتلا تھی اسے دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکی بہت پریشان ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ شازل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایسے ضرورت مند لوگوں کی تو مدد کرتا ہی رہتا تھا، اور اگر ایسی خوبصورت لڑکی کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ تو کبھی انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ نے مجھے کیوں روکا؟ نوجوان نے ناگواری سے پوچھا، مگر دل ہی دل میں وہ اس کے حسن کو سراہ رہا تھا۔ میرے والد یہاں ہسپتال میں بیمار ہیں، ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے جو کہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر دیر ہو گئی تو میرے بابا کو کچھ ہو جائے گا۔ مجھے انہیں شہر کے ہسپتال لے کر جانا ہے، لیکن میرے پاس کرایہ نہیں ہے، ہمنا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ نوجوان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اچھا تو یہ بات ہے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ فوراً ہمنا کے ساتھ اندر گیا۔ جب ہمنا کے والد کے چہرے پر اس کی نظر پڑی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یقیناً ہمنا اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، تبھی تو ان کے لیے اتنی پریشان ہو رہی ہے۔ اس شخص کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ بچ نہیں سکتا اور موت اس سے چند قدم فاصلے پر ہی کھڑی ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک عجیب ہی خیال آیا۔ چاہتا تو وہ اسی ہسپتال میں ہی ان کا علاج کروا سکتا تھا۔ ہارٹ سرجری کروانے کے لیے جانتا تھا کہ ڈاکٹر کو محض پیسہ ہی درکار ہوگا، مگر اس کا دماغ تو کچھ اور ہی تانے بانے بن رہا تھا۔ ہمنا کی خوبصورتی نے اسے ٹھٹکنے پر اور الگ انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس حالت میں بھی کہ جب ہمنا پریشان تھی، اپنے باپ کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے جا رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہمنا کو شہر لے کر جانا بہت ضروری تھا۔ اس نے وارڈ بوائے کو پیسے دے کر اس کے والد کو اسٹریچر پر گاڑی تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ہمنا اپنے والد کا سر گود میں رکھے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی اندر سے بھی نہایت شاندار تھی۔ اس کی مالیت کا اندازہ اچھے سے ہو رہا تھا، اور جب ہمنا گاڑی کے اندر بیٹھی تو اس میں پھیلی ہوئی مسحور کن خوشبو سے اس کے پورے وجود میں خوشگواریت اتر گئی۔ یہ دھیمی دھیمی خوشبو شازل کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، ان سے تو میں نے بات ہی نہیں کی، اور شازل وہ پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ کیا اسے بابا کے بارے میں نہیں پتا؟ شازل کے بارے میں سوچ کر اس کے پورے وجود میں جیسے غصے سے شرارے بڑھ گئے۔ اگر اتنی ہی محبت کرتا تھا تو اسے میری حالت سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، تمہاری مجبوریاں میری مجبوریاں ہیں، اور اب کہاں گئی اس کی مجبوریاں؟ اس کی محبت اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برسنے لگے تھے، اور ایک ہی اجنبی تھا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کتنا اچھا تھا وہ، بغیر کسی لالچ کے وہ اسے لے کر ہسپتال میں آ گیا تھا۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک عجیب سے رنگ تھے جنہیں کوئی نام دینے سے ہم ناقاصر تھے۔ شازل نے گاڑی کو راستے میں کہیں پر بھی نہ روکا۔ وہ بھی جیسے جانتا تھا کہ یہ وقت بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ اس کے بابا کی حالت واقعی بہت زیادہ سنجیدہ تھی اور انہیں بروقت ہسپتال پہنچانا ضروری تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تیزی سے شہر کے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ ہسپتال میں اس کی جان پہچان تھی۔ ہمنا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے دیکھ کر ڈاکٹر جس قدر تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا، اسے بغل گیر ہو کر حال احوال پوچھنے لگا۔ ہمنا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کوئی معمولی نہیں ہے اور اس کی پہنچ کافی دور تک ہے، اور شاید یہ اس کے دوست یا کوئی رشتہ دار ہیں۔ ہمنا نے جب ہسپتال کی طرف نظر دوڑائی تو دل ہی دل میں گھبرا گئی تھی۔
یہ ہسپتال بہت بڑا تھا اور مہنگا بھی لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کا علاج ہسپتال میں کیسے کروا سکتی تھی؟ اتنے پیسے کہاں سے لاتی؟ اور وہ رونے لگی۔ شازل نے دیکھا تو اسے حوصلہ دیا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے ابو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل کر یہاں سے اپنے گھر واپس جائیں گے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کے ابو کو اس وقت آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مگر ہمنا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب کی بار شازل اس کے رونے سے جھنجھلا گیا۔ دیکھیے، رونے سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ چیز جو آپ کے ابو کو آپ تک واپس لا سکتی ہے وہ دعا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر پر غالب آ جاتی ہے۔ اس کے سمجھانے پر ہمنا حیران رہ گئی۔ اس امیر زادے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے گاؤں کے امیر زادے تو جاہل تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے علاوہ ارسل خان کو دیکھا تھا، اور وہ بھی ایک امیر زادہ ہی تھا، مگر گنوار تھا۔ اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ ہمنا کو یاد تھا کہ کس طرح وہ اس کے اسکول سے واپس آتے ہوئے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا اور کس قدر بے ڈھنگے انداز میں اس سے محبت کا اظہار کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنا کو اس پر غصہ آ جاتا۔ وہ تو کسی سمجھدار پڑھے لکھے انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ ارسل خان کا خوف تھا یا کیا وجہ تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ ارسل خان کے ہاتھ میں دے دیا تھا؟ گو کہ اس کے والدین کی بالکل بھی خواہش نہ تھی، اور اس کی ماں تو بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ وہ لڑکی جس کا خاندان ہمارے ہاں سالوں سے کام کر رہا ہے، جس کی حیثیت ہمارے ہاں ملازمت سے زیادہ نہیں ہے، وہ لڑکی اس خاندان کی بہو بن کر رہے گی۔ بس کیا کریں، ہم تو اپنے بیٹے کے آگے مجبور ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے اس لڑکی نے جادو کر کے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کتنی نفرت اور حقارت تھی اس کی ماں کے انداز میں۔ ہم نہ سوچتی رہ جاتی کہ پتہ نہیں وہ شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ اس وقت جب اس نے شازل کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ دل ہی دل میں اس کی شخصیت سے مرعوب ہو گئی تھی۔ وہ ریسیپشن پر آئی لڑکی سے پوچھنے لگی کہ میرے بابا کے علاج پر کتنا خرچ آئے گا۔ شازل جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی ایک ایک حرکت اس کی نگاہ میں تھی۔ ہمنا کی یہ حرکت بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ پائی۔ وہ بھی آہستگی سے چلتے ہوئے وہاں پر آ گیا اور ریسیپشنسٹ کہنے لگی کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تک کا خرچہ آ جائے گا ان کے علاج پہ۔ ہمنا تو حیران ہی رہ گئی۔ 1.5 لاکھ کا خرچہ؟ مگر اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ اچھا، آپ ایک کام کریں۔ اس نے اپنے گلے سے چین اتاری۔ یہ چین آپ رکھ لیں اور میرے بابا کا علاج کریں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا قیمت ہے، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ اچھے خاصے پیسوں کی بک جائے گی۔ پھر جو پیسے رہ جائیں گے وہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گی، مگر آپ میرے بابا کا علاج شروع کریں۔ ریسیپشنسٹ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے ہاں صرف کیش کی سہولت ہی میسر ہے۔ جب تک آپ سارے پیسے یہاں پر جمع نہیں کروائیں گے تب تک ہم آپ کے ابو کا علاج نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ انہیں کسی اور ہسپتال میں لے کر جائیں۔ ہمنا تو بری طرح سے رونے لگی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، میری مدد کریں، میں غریب ہوں، میں مجبور ہوں اور میرے ابو بیمار ہیں۔ دیکھیں، میں بھی مجبور ہوں اور میں بھی غریب ہوں، میں یہاں پہ نوکری کرتی ہوں اور میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس نے صاف لفظوں میں معذرت کی تو شازل فوراً سے وہاں پر آیا۔ دیکھیں، میں ان کا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، جتنے پیسے بنے گے میں دوں گا۔ اس نے پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ آپ ان کا آپریشن شروع کیجیے، اس کے علاوہ بھی جو چاہیے ہوگا میں یہیں پہ موجود ہوں۔ ہمنا تو بے دھیانی میں اسے دیکھے گئی۔ پھر جب شازل نے اس کی طرف دیکھا تو اسے نظریں ملنے پر ہمنا نظریں جھکا گئی۔ آپ نے میرے لیے اتنا کیا ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اور واقعی میں اس کے لہجے سے شرمندگی صاف عیاں ہو رہی تھی۔ شازل مسکرا دیا۔ میں نے جو بھی کیا میرا فرض تھا کہ میں آپ پہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اگر آپ کی جگہ پہ کوئی بھی ایسا انسان ہوتا جسے مدد کی ضرورت ہوتی تو میں اس کی مدد کرتا، اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی وہم نہ پالیں۔ ہمنا ممنونیت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، مگر اسے شازل کی نظروں کی چمک عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش حفظ کر رہا ہو۔ ہمنا کو اس کا انداز عجیب تو لگ رہا تھا، مگر وہ اس کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ جو کچھ شازل نے کیا تھا
شاید وہ کوئی اور نہ کر پاتا اور وہ اس کا محسن تھا۔ ہمنا شاذل کے اس احسان تلے مزید دب گئی۔ وہ خاموشی سے دعائیں مانگتی ہوئی ICU کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت بے چین تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میرے اپنے ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تم سے ان کی صحت یابی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ میرے سر سے ان کا سایہ مت چھیننا۔ آپ فکر نہ کریں محترمہ، آپ کے والد کا علاج بہترین ہوگا۔ ڈاکٹرز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جلد بہتر ہو جائیں گے، شاذل نے نرم لہجے میں کہا۔ ہمنا نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ آپ کا شکریہ۔ آپ نے جو کیا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے جس کا شاید آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ شاذل ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس کے چہرے پر موجود عجیب سی چمک اب بھی واضح تھی۔ مدد کرنا میری عادت ہے۔ آپ اکیلی ہیں اور ایسے حالات میں جب آپ پریشان بھی ہیں، آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کی ڈھارس بندھائے۔ ایسے حالات میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس وقت جذباتی سہارے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں یہیں پر ہوں۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ ایک لڑکی کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ہمنا نے سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں کچھ ہلچل سی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اجنبی اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی اس کی نیت صاف ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے؟ یقیناً وہ ایک اچھا انسان تھا۔ دنیا میں ہر انسان برا ہی تو نہیں ہوتا۔ جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا اور اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ بار بار اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایسے وقت میں اس کے پاس اس اجنبی کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اجنبی جس کے نام کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ زندگی کے سب سے مشکل مرحلے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاذل ہسپتال کی لابی میں ٹہل رہا تھا اور وہ بار بار اپنے فون پر کالز کر رہا تھا۔ اس کے بھی تو بہت سے کام ہوں گے جو ہمنا کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ کتنے وقت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور ہمنا کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ یہاں رات اکیلی نہیں گزار سکتی۔ میں نے آپ کے لیے کمرہ بک کروا دیا ہے اور آپ جا کر آرام کریں، صبح کی بات صبح کریں گے۔ ہمنا نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں اپنے والد کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، شاذل نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ کو اپنے والد کے لیے مضبوط رہنا ہے۔ اگر آپ خود کو بیمار کریں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ ہمنا خاموش رہی۔ شاذل کے لہجے میں دل سوزی تو تھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی ضد بھی۔ میں یہیں ٹھہروں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، مگر مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شاذل نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر لابی میں واپس چلا گیا، لیکن اس کے دل میں ایک پلان تیار ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جس مقصد کے لیے اس نے سب کیا، وہ اس مقصد کو حاصل کیے بغیر رہنے والا نہ تھا۔ تبھی ہمنا نے اسے پھر سے پکارا۔ شاذل اس کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہو گیا۔ میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری یہ چین بالکل خالص ہے، میں اسے بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دوں گی۔ آپ چاہیں تو میری چین لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے اور وہ میں بعد میں پوری کر دوں گی۔ اس کے انداز پر شاذل کو ہنسی آ گئی۔ اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ میرا قرض بتانا چاہیں تو آپ میرے آفس میں آ کر ریسیپشن پر پیسے جمع کروا سکتے ہیں۔ شاذل نے اپنی کوٹ سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر اسے تھما دیا۔ ہمنا کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا کہ وہ بڑا خوددار اور لحاظ رکھنے والا تھا۔ نہ ہی اس نے باقی لڑکوں کی طرح اسے پیسے رکھنے کا کہا اور نہ کوئی غلط بات کی تھی۔ اگر وہ ہمنا کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچ رہا ہوتا تھا تو وہ اسے مزید فری ہونے کی کوشش ضرور کرتا، جبکہ یہ تو بغیر ضرورت کے ہمنا سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ہمنا کے دل میں اس کے لیے غلط خیال آ رہے تھے، ہمنا اب ان پر شرمندہ سی ہو گئی۔ اس پر جیسے یقین سا ہو گیا تھا۔ جب تک آپ کے ابو کی سرجری ہوتی ہے میں یہیں پر ہوں۔ اللہ کرے کہ ان کی سرجری کامیاب ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، اس صورت میں آپ کو میری ضرورت پڑے گی۔ یہ سن کر ہمنا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ہمنا کو اپنے باپ کی لمحہ بلمحہ فکر ہو رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ سرجری کامیاب ہو گئی ہے اور وہ اپنے باپ کو 1-2 دن تک گھر لے جا سکتے ہیں، چاہے تو ان سے مل بھی سکتی ہیں ابھی۔
ماری خوشی کہ وہ سجدے میں گر گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس نوجوان کو دنیا بھر کی خوشی اور نعمتیں لا کر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے تو شازل نے اسے روشناس کروا دیا تھا۔ وہ دل میں اسے دعائیں دینے لگی۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں جلد ہی آپ کا قرض لوٹانے کے لیے آپ کے پاس آؤں گی۔ اب آپ گھر جا کے آرام کریں، آپ نے میرے لیے بہت زیادہ دقت اٹھائی ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مبارک ہو آپ کو، آپ کے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب آپ پریشان نہ ہوں اور اب آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے گھر سے کسی کو بلا لیں تو میں چلتا ہوں، لیکن اگر میری ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں، کارڈ میں آپ کو دے چکا ہوں۔ وہ جاتے جاتے واپس پلٹا تھا۔ ہمنا نے اس کی بات پر تائید میں سر ہلا دیا۔ ہمنا نے اپنے گھر میں کال کی تھی۔ جمیلہ بیگم تو اس کی آواز سن کر بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ ہمنا تم کہاں ہو اور کب سے ارسل گھر آیا بیٹھا ہے؟ تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے، تمہیں کال کر رہا ہے مگر تم کال نہیں اٹھا رہی۔ کہاں ہو تم؟ اور تمہارے ابو؟ تم تو انہیں ہسپتال لے کر گئی تھی، مگر ہسپتال والوں کا تو کہنا ہے کہ تم انہیں لے کر واپس چلی گئی ہو، تم گھر نہیں آئی۔ کہاں ہو تم؟ جانتی ہو کہ ہم کتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمنا نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی تو یہ سن کر وہ بے یقین سی ہو گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کہ تمہارے باپ کا آپریشن ہو گیا ہے؟ کون سے ہسپتال میں ہو؟ وہ تو بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ ارسل بیٹا، مجھے ہسپتال لے کر چلو، میں ابھی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور وہ رونے لگی تھی۔ ارسل کی بھی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس لڑکی نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ مجھے کال کر کے بتا دے میں کتنا پریشان ہو رہا ہوں۔ اسے ذرا میرا خیال نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ابھی چلتا ہوں اور ذرا اس سے بھی میں دو دو ہاتھ کر لوں۔ ہسپتال آ کر جمیلہ بیگم اپنے شوہر سے مل کر رونے لگی۔ اب جب انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ ان کے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، تو اب جا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ایک بار پھر سے انہیں ہمنا پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسے سائڈ پر لے جا کر کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ جانتی ہو کہ ارسل کتنے غصے میں تھا؟ اسے تو یہ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے کہ تم اکیلی شہر تک چلی گئی، ہمیں بتانا تو دور کی بات ہم سے پوچھنا بھی نہیں چاہا۔ ہمنا انہیں کوئی سخت جواب دینا ہی چاہتی تھی جب ارسل بھی وہاں پر آ گیا اور ہمنا کو خاموش ہونا پڑا۔ جمیلہ بیگم پھر سے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اب ارسل اور ہمنا وہاں پر اکیلے رہ گئے تھے۔ کیوں تم اکیلی شہر میں آئی ہو؟ مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ کیا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اکیلے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگی ہو؟ ہمنا تیکھے چٹونوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو آپ میرے باپ کے اتنے بڑے مشکل وقت میں میرے ساتھ آئے نہیں، اور پھر آپ مجھے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تمہارے باپ کی صحت سے زیادہ اپنی بیوی کی عزت کی فکر ہے۔ وہ چہرے پر سخت اثرات سجائے کہنے لگا۔ ہمنا کو اس کے بات پر اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولے۔ ہو نہیں، مگر ایک ہفتے تک تو بن جاؤ گی نا تم میری بیوی، تو اس لیے دوبارہ ایسی بات اپنے ذہن سے نہ نکالنا اور دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ اور مانا کہ میرا دل تمہارے لیے بہت نرم ہے، مگر جب کبھی مجھے غصہ آتا ہے تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ اور رہی بات تمہارے مشکل وقت کی، کیا تم نے مجھے یہ بات بتائی ہے؟ اگر تم مجھے بتاتی تو کیا میں تمہارے ساتھ نہ چلتا؟ تم نے تو مجھے قسم دی ہے کہ میں تم سے بات نہ کیا کروں، تمہارے راستے میں نہ آیا کروں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور تمہاری بات مان کر جب میں نے تم سے فاصلہ اختیار کیا تو اس بات پر بھی تمہیں اعتراض ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے بتاتی، لیکن تم نے کبھی مجھ سے سیدھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو مجھے کیا پتا کہ تمہارے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں؟ بس بہت زیادہ باتیں مت بنائیں۔ ایک تو آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا کہنا ہے کہ میری ہر مشکل کے بارے میں آپ کو الہام ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کے دل نے آپ کو پیغام کیوں نہیں دیا؟ اس کا غصہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ غصہ کرنا بند کرو۔ گزرا ہوا وقت واپس تو نہیں آ سکتا نا؟ شکر کرو کہ تمہارے ابو بالکل ٹھیک ہیں۔ ارسل نے پسپائی اختیار کی تو وہ بھی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ 2 دن ہسپتال والوں نے شکیل صاحب کو یہیں پر رکھنا تھا اور ہمنا کے پاس صرف 2 دن تھے۔ اس کے بعد وہ گاؤں واپس چلی جاتی۔ کچھ دن کے بعد اس کی شادی ہو جاتی اور ارسل کے سنگ اس کے گھر میں رخصت ہو جاتی۔ نہ جانے دوبارہ کبھی شہر آنے کا موقع ملتا یا نہیں، دوبارہ کبھی وہ شازل کو قرض بھی چکا پاتی یا نہیں۔ جانتی تھی کہ
ارسل خان کو وہ ایک تنگ نظر انسان ہے۔ وہ اس کا کبھی بھی شاذل کے ساتھ بات کرنا، اس کے آفس میں جانا پسند نہیں کرے گا، اور یہ بات بھی اسے اچھی نہیں لگے گی کہ اس نے ایک اجنبی مرد سے مدد لی۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ گو کہ پہلے وہ ارسل سے چڑھتی تھی اور اسے خائف بھی رہتی تھی، مگر اب ان کے درمیان جب شادی جیسا مضبوط بندھن بننے جا رہا تھا تو وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کوئی بھی کام کرے جو ارسل اس سے بدظن ہو جائے، تبھی تو وہ اس کی غیر موجودگی میں اپنا یہ اہم فریضہ بھی انجام دینا چاہتی تھی۔ یہ پیسے اس کے پاس شاذل کی امانت تھے، وہ اسے واپس کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چین بیچ کر اسے کتنے پیسے ملنے والے ہیں، مگر اتنا اندازہ تھا کہ وہ پیسے اچھے خاصے ہوں گے۔ اس کا قرض کافی حد تک اتر جائے گا اور جو پیسے رہ جائیں گے وہ اسے بعد میں دے دے گی۔ اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ یہ چین تو ارسل نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اس کا تحفہ وہ بیچنے جا رہی ہے، مگر کیا کرتی؟ مجبوری تھی۔ مجبوری میں تو انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اس کا کارڈ پر لکھا ہوا پتہ پڑھا تو وہ یہاں سے تھوڑا ہی دور تھا۔ ہسپتال سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ آج ہی جا کر اپنی چین بیچ کر اسے پیسے لوٹا دے گی، لیکن یہ کام بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ ارسل سے نظر بچا کر ہسپتال سے باہر نکلنا، جیولر کی شاپ پر جا کر اس چین کو بیچنا اور پھر پیسے اس آفس میں لے کر جانا، اس میں اچھا خاصا وقت صرف ہو جانا تھا۔ ہمنا ایک غریب اور مجبور لڑکی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خوددار بھی تھی، اور اس نے شاذل سے مدد تو لے لی، مگر اس کا ضمیر یہ بات گوارا نہ کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے ضمیر سے یہ بوجھ ہٹانا چاہتی تھی، اور پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ ارسل کی چھوٹی بہن جو میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ شہر میں آئی تو ارسل ہمنا سے کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر شادی کی شاپنگ کر لے، اپنی پسند کی چیزیں لے لے۔ ارسل اس وقت اس کے ابو کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ اس نے ان دونوں کو بیچ دیا۔ ہمنا کا تو دل خوشی سے بے قابو ہونے لگا۔ جس بات کو وہ اتنا بڑا مسئلہ سمجھ رہی تھی، وہ مسئلہ تو چٹکی بجاتے ہی حل ہو گیا، بلکہ ارسل نے خود ہی اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اب وہ اس کی چھوٹی بہن صبا کو لے کر ایک مال میں آ گئی۔ گو کہ شہر سے شاپنگ کرنے کا اس کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، مگر صبا کو اس سے زیادہ کافی حد تک معلومات تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر آتی رہتی تھی، اور جلدی جلدی میں اس نے جو پسند کیا وہ سب لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی، اور پھر شاذل کے آفس کے سامنے رک کر انہیں کہنے لگی کہ میں یہاں سے ابا کے لیے کچھ دوائیں لے کر جانا چاہتی ہوں، میں ہسپتال واپس چلی جاؤں گی اور آپ لوگ گھر چلے جائیں۔ یوں بھی ڈرائیور اب سیدھا گاؤں میں ہی جا رہا تھا۔ ہمنا کو وہیں پر اتار کر وہ لوگ چلے گئے۔ ہمنا نے وہیں سے ایک رکشہ لیا، جیولر شاپ پر گئی اور وہ چین بیچی تو اس کی قیمت اسے 1,20,000 ملی۔ پیسے اس کی توقع سے زیادہ ہی تھے۔ وہ خوش تھی کہ اس کے سر سے بوجھ کافی حد تک اتر جائے گا، اور جب وہ جیولر شاپ سے باہر نکلی تو اس کے بیگ میں بڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ موبائل نکال کر دیکھا تو ارسل کی کالز تھیں۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایک بڑے اور شاندار دفتر میں داخل ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی اجنبی جگہ پر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور خوف کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی اس پر طاری تھی۔ بھلا شاذل کے ساتھ تو کیا بات کرے گی؟ وہ اس کو دیکھ کر کیسے رد عمل کا اظہار کرے گا؟ جب وہ دفتر کے اندر پہنچی، سامنے شاذل موجود تھا۔ ہمنا کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات ناقابل فہم تھے، اور ہمنا جیسی معصوم لڑکی اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کے تاثرات سے اس کے اندر کی خباثت کا اندازہ لگانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ کہنے لگی کہ میں آپ کا قرض چکانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ شاذل اب اس کی بات پر محظوظ ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ ویسے میرے لیے یہ تھوڑے سے پیسے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مگر میں آپ کے دل کی تسلی کے لیے یہ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ آپ بہت خوددار لڑکی ہیں، اور جب تک کہ پیسے مجھے واپس نہ کر دیں آپ چین سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔
हमना ने उसकी बात पर सर उठाकर उससे गौर से देखा। इतने थोड़े से अरसे में कितना अच्छी तरह से जान गया था वो उसे। हमना ने कांपते हाथों के साथ शाजिल के सामने पैसे रख दिए। शाजिल ने बेनियाजी से कहा कि ये पैसे आप रिसेप्शन पर जाकर जमा करवा दीजिएगा। तब हमना ने हिचकिचाते हुए कहा, ये रकम कम है। शाजिल मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ एक कप चाय पी लें, मैं समझूंगा कि आपने बाकिया की रकम भी वापस अदा कर दी है। हमना उसकी बात पर थोड़ा सा परेशान हुई क्योंकि वो जल्द से जल्द वापस अस्पताल जाना चाहती थी। वो अरसल को कोई भी शक नहीं होने देना चाहती थी। शाजिल ने भी उसकी हिचकिचाहट को नोट कर लिया और एक कप चाय पीने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप बैठ जाइए, वो बिल्कुल बदले हुए अंदाज में बोला। हमना ने झिझकते हुए उसकी बात मानी और फिर बैठ गई। शाजिल ने चाय मंगवाई और दोनों चाय पीने लगे। हमना को चाय का जायका कुछ अजीब सा लग रहा था और उससे चक्कर भी आ रहे थे, मगर शाजिल बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे बात करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हमना को अपने सर में भारीपन महसूस होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो सोच में पड़ गई कि वो कहाँ है, ये कौन सी जगह है। कितनी देर लगी थी उसके हवास बेदार होने में। अब जब उसे बेहोश होने से पहले के मनाजिर याद आए तो वो यकदम से उठकर बैठ गई। खौफ की एक शदीद लहर उसके वजूद में सिरायत कर गई। हमना एक तारीक कमरे में मौजूद थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी भी तारीक हो गई थी और उसका मुस्तकबिल भी ऐसे ही अंधेरे में खो गया था। एक मामूली सी गलती ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने फौरन खुद को देखा और हमना को अपनी हालत अजीब सी महसूस हो रही थी। लिबास भी बेतरतीब था और ये सब गैर मामूली था। मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है? क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई और वो खौफज़दा हो गई और बुरी तरह से रोने लगी। आंसू उसके गालों को भिगोते जा रहे थे। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर बाहर आई तो उसे मालूम हुआ कि ये शाजिल का ऑफिस था और ये तारीक कमरा शाजिल के ऑफिस में खुल रहा था, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। और वो कमरे से बाहर निकलकर आई तो सामने रिसेप्शन पर मौजूद 2-3 लड़कियों से पूछा, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? एक लड़की ने जवाब दिया कि आपको चक्कर आ गया था, सर के कहने पर हमने आपको कमरे में आराम करने के लिए लिटा दिया था। फिक्र न करें, सब कुछ ठीक है। मगर मैं इस कमरे में कितनी देर से बेहोश हूँ और मेरा ये लिबास इतना बेतरतीब क्यों हुआ है? वो रोते हुए चीख कर बोली तो उस लड़की ने सर्द तासुरात चेहरे पर सजा लिए। वो कहने लगी कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जिसकी बिना पर आप शोर मचाना शुरू कर दें। आप खामोशी से यहाँ से जाएं और हमारा तमाशा मत बनाएं। ये जवाब सुनकर हमना मजीद परेशान हो गई। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और दिल में कहीं ख्याल भी था कि हो सकता है कि वो लड़की सच कह रही हो, मगर कोई चोर था जो उसके दिल के किसी कोने में बैठ गया। कुछ गलत होने का एहसास उसे शिद्दत से हो रहा था। दफ्तर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गई और रास्ते में वो मुसलसल यही सोचती रही कि उसने शाजिल जैसे अजनबी पर भरोसा क्यों किया। वो अपनी बेबसी और लाचारी पर खुद को कोस रही थी। काश कि वो ये चाय ना पीती और उसे पैसे देकर वापस चली जाती। अस्पताल पहुंची तो अरसल उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी और अरसल ने गुस्से से पूछा कि तुम कहाँ थी? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शॉपिंग करने के लिए गई थी तुम? सबा तो ड्राइवर के साथ घर भी पहुंच चुकी है, मगर तुम कहाँ थी? और तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? कब से पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम्हें कब होश आएगा? हमना कब तुम बड़ी होगी? क्यों तुम मुझे इतना सताती हो? हमना कुछ भी ना बोली। बस मैं किसी से मिलने गई थी, वो दो टोक अंदाज में कहकर वहां से जाने लगी। जब अरसल ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया, मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ थी? अरसल को भी किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। अब हमना चिल्लाकर बोली, मैं उस इंसान को पैसे लौटाने गई थी जिसने बाबा का ऑपरेशन करवाया था और उनकी मदद की थी। बस वही पैसे उसे वापस करने के लिए गई थी। इसके अलावा मैं और कहीं नहीं गई। कुछ नहीं किया मैंने ऐसा जो तुम मुझ पे शक कर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो। अरसल ने सख्त लहजे में कहा, किसको लुटाने गई थी? मुझे क्यों नहीं बताया? अरसल के लहजे में शक के साए थे। मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। क्या करती? बाबा की हालत देखकर परेशान हो गई थी और
مجھے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے کیا۔ میں نے اس اجنبی کی مدد لی اور ہمنا جو اتنی دیر سے پریشانی جھیل رہی تھی اب اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ وہ بری طرح سے رونے لگی اور پھر اس نے ساری بات ارسل کو بتائی کہ کس طرح سے وہ اجنبی اسے ہسپتال لے کر آیا اور بابا کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ اس نے چائے کے بعد بے ہوش ہونے والی بات ارسل سے چھپا لی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل یہ بات سوچ کر ہی لرز رہا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ ارسل یہ بات جان کر کچھ الٹا سیدھا ضرور کرے گا۔ ارسل ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ آخری بار ہے ہمنا جو میں تمہاری بے وقوفی کو برداشت کر رہا ہوں۔ آج کے بعد تم دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ جو بھی کرو گی میرے سامنے مجھ سے پوچھ کر۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو اور تم نہیں جانتی کہ دنیا بہت بری ہے۔ میں تمہیں برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمنا اسے محض دیکھ کے رہ گئی۔ جب وہ اپنے والد کے ساتھ گھر پہنچی تو وقتی طور پر اس بات کو بھول گئی تھی۔ اس کے لیے وہ اپنے باپ کی صحت، اس کی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ پورا دن گھر میں لوگوں کا تانتا بندہ رہا جو انہیں دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اور ہمنا پورا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ اسے فرصت نہ ملی اور بار بار اس کا فون بجتا رہا۔ اس نے سوچا کہ ارسل ہی مجھے کال میسج کر رہا ہوگا۔ اس کی محبت پر ہمنا کے لب آپ ہی مسکرا دیے۔ اور پھر رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر جب ہمنا کمرے میں آئی تو تب اس نے اپنا فون دیکھا۔ ایک انجان نمبر سے اسے بہت سارے میسیجز کیے گئے تھے، کال بھی کی گئی تھی، اور جب اس نے میسیج کھولا تو اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، کیونکہ یہ تو اس کی نازیبا تصاویر تھی۔ تصاویر ایسی تھی کہ اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو اسے جان سے مار دیتا، اور یہ تصویریں اسے بدنام کر دیتی۔ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی اور اس کے ماں باپ تو شرم سے مر جاتے، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہتے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اسے شاذل پر شک ہو رہا تھا، اور اس دن وہ اس کے آفس میں ہی تو بے ہوش ہوئی تھی، اور یقیناً یہ سب اسی نے کیا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ تو بہت ہمدرد بنا ہوا تھا۔ ہمنا نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا، اور وہ تو اس کے پیسے بھی واپس دے کر آئی تھی۔ پھر کیوں کیا شاذل نے ایسا؟ وہ تصاویر دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا، اور وہ اپنی عزت اور اعتماد کے کھو جانے کے غم میں ڈوب گئی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی جان لے لے اور خود کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اگر یہ سب ارسل نے دیکھا تو وہ تو اس کی جان لے لے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رونے لگی۔ یا خدا، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میرا تو ایسا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس اپنے ابو کی صحت یابی چاہتی تھی، اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں کیسا غم دے دیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی اور میسیجز بھی آ رہے تھے۔ ہمنا کا دل خوف سے لرز رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ فون نہیں بلکہ موت کا پیغام ہے۔ یہ اس کے لیے موت ہی کا پیغام تو تھا۔ وہ جیتے جی مر گئی تھی، ایک زندہ لاش میں تبدیل ہونے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاشرہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی اسے قبول نہیں کرے گا، اور کتنی دیر اسے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے گزر گئی۔ وہ بار بار اپنا فون بجتے ہوئے سن رہی تھی، لیکن اسے کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بالآخر اس نے فون کھولا تو اس کی نظریں اس پر آنے والی مزید نازیبا تصویروں پر جم گئی۔ یہ تصویریں اس کی اپنی تھی، اور انہیں دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ وہ حیران اور پریشان تھی کہ یہ تصویریں کس طرح بنائی گئی اور کیوں۔ تصویروں کے ساتھ ایک میسج تھا، اس مہینے 10 لاکھ روپے بھیج دو ورنہ تمہاری یہ تصویریں انٹرنیٹ پر پھیلا دی جائیں گی۔ یہ پیغام پڑھ کر ہمنا کی روح کانپ اٹھی۔ وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی اور اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ اس رات وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ اس کی تصویریں اتنی نازیبا تو نہ تھی، لیکن اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ارسل کے پاس جا کر سچائی بتائے گی۔ اس وقت میں اسے ارسل کا ہی خیال آیا تھا۔ وہی تھا اسے مدد کر سکتا تھا، اور جو اسے موت کی گھاٹ اتار کر اس کی الجھن دور کر سکتا تھا، اسے اس عبرتناک ذلت بھری زندگی سے نجات دلا سکتا تھا۔ ایک پختہ ارادہ کر کے رات کے اندھیرے میں ہمنا نے اپنے ابو کی بندوق اٹھائی۔ وہ کانپتے قدموں سے گھر سے باہر نکل گئی، اور اس کے ماں باپ دونوں پرسکون نیند سو رہے تھے۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیسی تباہی ان کی منتظر تھی۔ فرات کے وقت گھر سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت ارسل کے گھر جانے کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اب اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ارسل کے گھر پہنچ گئی۔ چوکیدار اسے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بی بی جی، آپ یہاں؟ ارسل کہاں ہے؟ ہمنا نے سوال کیا۔ ارسل چھت پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ ہمنا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جلد ہی وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی، مگر اب جب اس کی نظر ہمنا پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ تم اس وقت یہاں پر؟ ہمنا اسے ہمیشہ اسی طرح حیران کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، کیونکہ میں تمہارے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ میں کبھی بھی تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتی، تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتی جو تم چاہتے ہو، کہ میں انچھوئی بھی ہوں یا نہیں۔ ارسل حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم میری محبت کا امتحان لے رہی ہو اور اگر تم مجھے آزما رہی ہو تو تم ایک اور بے وقوفی کر رہی ہو۔ میرا دل اتنا مضبوط نہیں کہ یہ ساری باتیں سہ سکوں۔ ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ ارسل کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ 2 دن کے بعد میرا تمہارے ساتھ نکاح ہے، تمہیں میں اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہوں، دلہن بنا کر اس گھر میں لانے والا ہوں، اور تم مجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہو کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم اس قابل نہیں رہی۔ وہ بری طرح سے ڈھارنے لگا۔ آنکھوں میں گویا اس کے خون اترا ہوا تھا، جبکہ ہمنا بھی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے، اور میں نے دانستہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمنا آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں نے اپنے ابو کی بیماری کے خوف میں وہ قدم اٹھایا جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور میں نہیں جانتی کہ میں اب بھی تمہارے قابل ہوں یا نہیں۔ ارسل نے ہمنا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہمنا نے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح شازل نے اسے اپنے جنگل میں پھنسایا تھا، اور یہ سن کر ارسل کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ غصہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ تمہاری عزت میری ذمہ داری ہے، جو کچھ ہوا میں اسے ٹھیک کروں گا۔ تم اپنا فون مجھے دو، میں خود اس بندے سے بات کرتا ہوں، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا کیا کہنا ہے، وہ کیا چاہتا ہے تم سے۔ ارسل نے فون لے کر نازیبہ تصاویر اور میسیجز کو غور سے دیکھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لہو رنگ کی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ جو بھی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارسل نے ہمنا کو یقین دلایا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے گا، اور اس نے ہمنا سے کہا کہ وہ شازل سے خود ملے اور اس سے بات کرے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ ارسل کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ میری بات سنو ہمنا، جو میں تم سے کہوں گا وہ تم غور سے سنو۔ تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، سب کو یہی کہنا کہ تم میرے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہو اور شہر جا رہی ہو۔ اس بات پر بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہمنا کے ماں باپ تو ارسل کو بہت پسند کرتے تھے، اور 2 دن کے بعد ان کا نکاح تھا۔ وہ کیوں کر اسے جانے سے روک سکتے تھے؟ اگلے دن ارسل نے ہمنا کو برقع پہنایا اور پھر دونوں شازل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ وہ ایک ہوٹل کا کمرہ تھا جہاں شازل اور اس کا ایک دوست پہلے سے موجود تھے۔ ایک طرف ارسل تھا جو غصے سے کھول رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شازل تھا جو خوشی سے سرشار تھا۔ تم مانتے ہو نا میری سمجھداری کو؟ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے میں نے کیسی مچھلی کو پھنسا لیا۔ اتنا زبردست پیس ہے کہ تم اسے دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں نے تو بس تکا لگایا تھا اور تکا لگ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے خباثت سے بولا، اب آ رہی ہے وہ یہاں پر، اور اب ہم دونوں مزے لیں گے۔ کیا یاد کرو گے تم کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ آج تمہیں بھی میں عشق کرواتا ہوں۔ اور وہ ایک آنکھ بند کر کے خباثت سے ہنستے ہوئے بولا۔ اس کا دوست بھی زور سے ہنسنے لگا۔ مان گیا بھائی تمہیں، بہت بڑی چیز ہو تم بھی۔ وہ سچ مچ میں اپنے دوست سے متاثر تھا۔ حسین سے حسین لڑکی نہ جانے کیسے اس کے جال میں پھنس جاتی تھی، اس کے دامن میں آ گرتی تھی، اور پھر جب شازل کا دل بھر جاتا تو وہ اپنے دوستوں کو بھی اس حسن سے ضرور فیضیاب کرواتا تھا۔ کمرے کا ماحول پرسکون لیکن پر اسرار تھا۔ جب ہمنا اندر گئی اور وہ ڈر رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر ارسل اس کے ساتھ موجود نہ ہوتا
تو وہ کبھی یہاں آنے کی ہمت نہ کر سکتی۔ وہ مر سکتی تھی مگر خود کو کسی مرد کے سامنے ایسے پیش کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہاں پر شاذل ہوگا مگر شاذل کے ساتھ ایک اور خبیث چہرے والے انسان کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کون ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ بھی تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ شاذل کی بات سمجھ کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بہت دیر کر دی تم نے، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب مزید دیر مت کرو۔ شاذل نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا ارسل فوراً سے سامنے آ گیا۔ تمہارا گندا کھیل ختم ہوا۔ پتہ نہیں تم نے کتنی بے گناہ معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہوگی مگر اب نہیں، تمہارے جیسے انسان کو اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ شاذل اپنے سامنے ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا۔ یہ لڑکا کیا ہمنا کے ساتھ آیا تھا؟ اس نے غصے سے ہمنا کو دیکھا۔ اسے اس لڑکی سے اتنی چالاکی کی امید نہ تھی مگر ارسل نے شاذل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور ارسل نے ایک گولی اس پر چلا دی، دوسری اس کے دوست پر اور تیسری اس موبائل پر گولی چلا کر اس نے موبائل کو ناکارہ بنا دیا۔ اور یوں ہمنا کے خلاف جو ثبوت تھا وہ بھی مٹ گیا۔ ہمنا بے یقینی سے کبھی ان لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ارسل کی طرف۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت ہوٹل کے گارڈز کمرے میں داخل ہو گئے اور ارسل کو گرفتار کر لیا۔ ارسل نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ سب میں نے کسی کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس لڑکی کو یہاں سے جانے دیں، اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یوں ارسل نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ پھر ہمنا کو کہنے لگا کہ میں نے ایک گاڑی باہر کھڑی کر کے رکھی ہے، تم اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور اس میں ڈرائیور موجود ہے، وہ تمہیں گھر تک پہنچا دے گا، مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں نے یہ قتل کیوں کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عزت کا تماشا بنے۔ ارسل کو ہتھکڑیوں میں دیکھتے ہوئے ہمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارسل محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری عزت کے لیے یہ سب کیا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں تمہیں بچا سکا۔ ہمنا کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا اور وہ ایک مشکل سے نکلی تھی، لیکن اب دوسری مشکل میں پھنس گئی تھی اور ہوٹل کے کمرے میں ہونے والا حادثہ ہمنا کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ ارسل کی بہادری اور قربانی نے اسے وقتی طور پر بچا تو لیا تھا، لیکن اس واقعے نے اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ارسل کی قسمت کو بھی بدل دیا۔ ارسل کے لیے قانون کا سامنا ناگزیر تھا۔ گارڈز کے آنے پر ارسل نے ہمنا کو یقین دلایا کہ تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، میں سب کچھ قبول کر لوں گا، بس تم کسی کو کچھ مت بتانا۔ اور ارسل نے اپنا کہا پورا کیا تھا۔ وہ ہمنا کا نام اپنی زبان تک نہیں لایا تھا۔ کہنے لگا کہ میری ان لوگوں کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی، اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر میں نے ان لوگوں کو ختم کر دیا، ان سے اپنا انتقام لے لیا۔ ہمنا بری طرح سے رونے لگی۔ ارسل نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی۔ میں نے کبھی بھی اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ اسے جاہل سمجھا، مگر وہ تو میرے لیے سب کچھ کر گیا جو کوئی اور کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک محبت، وفا، قربانی جیسے جذبے کتابیں اور ڈگریاں انسان کو نہیں سکھا سکتی۔ ہمنا گھر پہنچی تو گھر والوں نے اس کی حالت دیکھ کر سوالات کی بھوچاڑ کر دی۔ ہمنا تمہیں پتہ ہے کہ ارسل نے قتل کر دیا؟ تم دونوں تو ایک ساتھ ہی تھے، کیا ہوا تھا؟ کیوں قتل کیا اس نے؟ اماں مسلسل پوچھے جا رہی تھی مگر ہمنا بالکل چپ تھی اور ارسل کی تاکید کے مطابق اس نے کسی کو حقیقت نہ بتائی۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ہمنا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اماں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا میرے سامنے، ارسل نے 2 لوگوں کو قتل کر دیا، اوپر سے ابا کی وجہ سے بھی میں بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ کب سے اس کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ صبر کرو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسل کے گھر والے بہت بڑے لوگ ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو بچا لیں گے، اس کی ضمانت کروا لیں گے، تم فکر مت کرو۔ ارسل کی گرفتاری کی خبر حویلی تک پہنچ گئی، خاندان کے بڑے اکٹھے ہو گئے اور معاملے پر بحث شروع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ارسل نے ایسا کیوں کیا تھا، وہ کچھ بتانے پر تیار نہیں تھا، اور وہ لڑکی جس کی ارسل کے ساتھ شادی ہونے والی تھی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی ارسل کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ یوں بھی معاذ ہمنا کو بہت پسند کرتا تھا، اس نے ہمنا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی۔
اس کے ماں باپ کو اس بات پر اعتراض تھا اور وہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی کو گھر لانا چاہتے تھے، مگر خاندان کے بڑے بزرگوں کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چلی اور ان کو ایک بار ہمنا کے گھر پھر سے آنا پڑا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہمنا کو ارسل کی زندگی سے الگ کر دیا جائے اور اس کی شادی ارسل کے چھوٹے بھائی معاذ سے کر دی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر ہمنا کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور رو پڑی۔ اماں، میں ارسل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے میری عزت کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ کیا میں اس کی قربانی کو یوں بھلا سکتی ہوں؟ اس کی محبت کبھی میرے دل سے نہیں نکل سکتی۔ میں ساری زندگی اس کا انتظار کر سکتی ہوں۔ اور اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، جذباتی باتیں اپنی جگہ، لیکن زندگی حقیقتوں پر چلتی ہے، جذبات کے سہارے نہیں۔ اور ارسل اب اس حالت میں نہیں کہ تمہیں سہارا دے سکے۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، چاہے تمہارا دل مانے یا نہ مانے۔ گاؤں کی یہی ریت و روایت ہے۔ اگر ہم تمہارا رشتہ معاذ کو دینے سے انکار کر دیں گے تو ہم برے بنیں گے۔ پنچایت کا فیصلہ ہمیں ماننا ہوگا۔ اور ہمنا کے دل میں مسلسل پچھتاوا تھا۔ وہ ارسل کے لیے اپنی محبت کو قبول کر چکی تھی، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمنا خود کو ایک مجرم کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ کاش وہ یہ غلطی نہ کرتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ دوسری طرف جیل میں موجود ارسل کو یہ خبر ملی کہ ہمنا کی شادی اس کے چھوٹے بھائی سے ہو رہی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سب حالات کی مجبوری ہے۔ اس نے خود سے کہا کہ میں نے اپنی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن شاید میری محبت کے نصیب میں یہ لکھا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ ہمنا دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت، اپنی زندگی، سب کچھ کھو دیا۔ کاش میں پہلے ارسل پر بھروسہ کر لیتی۔ کاش کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار سکتی۔ اس دن ارسل کو بتا دیتی کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اپنی انا کو جھکا دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو ہمنا کی آنکھوں کے سامنے ارسل کا چہرہ آ گیا۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، لیکن خاموشی سے نکاح کے الفاظ دہرا دیے۔ اجلا اور اسی میں بیٹھے ہوئے بھی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ سب تو ارسل کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا، مگر قسمت کے ستم ظریفی معاذ اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ معاذ نے ہمنا کی دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتا رہا جو ہمنا کو پسند تھا۔ ہمنا بھی بظاہر اس زندگی کو قبول کر چکی تھی، مگر دل میں پچھتاؤں کے ناگ تھے جو ہر وقت اسے ڈستے رہتے تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ارسل کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے اور اب ساری زندگی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گا، تو وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنی اور ارسل کی برباد زندگی میں اس کی بے وقوفی کا ہی تو ہاتھ تھا، اور یہ احساس ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔